نظیر دیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں بہنوں، کیٹو کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے جیالوں، کشمیر کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے بچوں، بابا بیٹ پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھائیوں بہنوں اور پاکستان کے پاکستانیوں، السلام علیکم جی بھٹو! کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مرتبہ جو مجھے آپ کی طاقت سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طاقت سے، میرے اللہ کی دعا سے ملا ہوا ہے، جس پہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی گھر پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہمارے دشمنوں کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ اگر وہ سمجھے تو، مگر افسوس یہ عوامی دشمن ہمیشہ نہ سمجھ رہے ہیں، اور نقصان بیچاری عوام کا، پاکستان کا، اور ہماری تو کوئی بات نہیں۔ جس طرح شاعر نے کہا، شہید بنت شہید، ہر جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ بات سلامت رہتی ہے۔ ہمارے لیے وہ شانیں ہیں، ہمارے جیالوں کے لیے بھی وہ شانیں ہیں۔ میں آپ کو ایک اپنے نئے جیالے کی بات بتاتا ہوں، اور یہ میں بات پاکستان کے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور جو میری مائیں بچوں کو جنم دیں گی اور دے رہی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارا شہید کچھ دن پہلے کراچی میں شہید ہوا، اس کا نام ہے ایدی امین خاشقیلی شہید۔ بات اس کی شہادت کی تو ہے، مگر بات اس کے والد کی اس سے بڑی ہے۔ اس کا والد کام کرتا ہے کہیں گوادر میں، اسے خبر ملی کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اور وہ واپس اس کے پاس کراچی آیا اپنے بچوں کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ رونا دھونا لگا ہوا ہے اس کے گھر میں۔ تو آتے ہی اس نے اپنے بھتیجے کو جھنجھوڑ کے کہا کہ بند کرو یہ رونا، اور اپنی اس نے قمیض اٹھائی تو اس میں گولیوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا کہ یہ گولیاں میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کھائی تھیں، اس نے میری شہادت قبول نہیں کی، میرے بیٹے کو بلا لیا ہے، اس پہ تم افسوس کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے پیپلز پارٹی، یہ ہے شہیدوں کا لہو، اور یہ ہے جذبہ جس کو لے کے ہم حکومتوں میں غریبوں کی، مسکینوں کی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ابھی پیر ننگے ہیں بلاولوں کے، میں مانتا ہوں کہ ابھی ہمارا
ہم نے یہاں بھی کامیابیاں نہیں ملی. ہمیں کامیابیاں ملی ہیں. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بحال کر دیا ہے. ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. ہمیں ہر سیاسی کامیابی ملی ہے. مگر ابھی پاکستان کے غم اور ہیں. اس خطے میں اور غم بھی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے صرف سیاست میں یہ نہیں سکھایا تھا کہ صرف غریبوں کی خدمت کیسے کرنی ہے. اس نے یہ بھی سکھایا تھا کہ کس طرح پاکستان کو دنیا کی ایک انٹرنیشنل انٹریگ سے بچانا ہے. اور میں اس میں بھی گامگن ہوں. یہ کام بھی میں کر رہا ہوں کہ پاکستان پہ آج نہ آئے. اس لیے کہ بی بی صاحبہ کو جو پاکستان ملا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو پاکستان ملا، وہ پاکستان کسی شیطان نے توڑا تھا. تو پہلا کام اور پہلا ایمان اور پہلا فرض جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سمجھا، وہ اس پاکستان کو مضبوط کیا اور اس پاکستان کو ایک طاقت بنایا. تو پہلا کام جو ہم نے کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے، وہ پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم نے پختونوں کو ان کی شناخت دے دی جو آج تک 60 سال تک کوئی نہیں دے سکا. جب بھی کسی نے پختونوں کی بات کی، پختونستان کی بات کی، تو اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. یہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے احساس رکھنے والے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا احساس رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ ان باتوں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. بلوچستان پیکج سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. NFC ایوارڈ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. اس لیے کہ میں کل آنے والا دیکھ رہا ہوں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو دیکھ رہی تھی. آپ کو یاد نہیں مگر مجھے یاد ہے جب 88 میں شہید کے ساتھ ہم پاکستان کی قیادت سنبھالنے کے لیے ان کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تو پاکستان کی پاپولیشن 70 ملین تھی. آج جب میری بہن فرزانہ راجہ آپ کی بی بی صاحبہ کی کارڈ کی خدمت کر رہی ہیں تو ان کو معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ کی پاپولیشن 200 ملین سے بڑھ گئی ہے. اب آپ سوچو کہ میں نے صرف 200 ملین کا نہیں، اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ 65% لوگ جو ہیں اس میں وہ ابھی جوان ہیں. تو یہ 30 سال میں کیا ہوگا، یہ 15 سال میں کیا ہوگا، اس کا میں نے بائن جسے کہتے ہیں وہ دیا ہے 18ویں ترمیم کو منظور کروا کے، تاکہ جب وہ دن آئے کہ ایسی نفسا نفسی بھی ہو جائے، اس میں بھی پاکستان